بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسکریٹ میتھمیٹکس لیکچر 1 میں ہم ڈیفینیشن آف پراپوزیشن کریں گے اور پراپوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کچھ ایگزامپلس کریں گے جن میں کچھ ایگزامپلز ہوں گی جس میں کچھ میں پراپوزیشن ہوں گی اور کچھ میں نہیں ہوں گی۔ ڈسکریٹ میتھمیٹکس بک ٹو فالو۔ پراپوزیشن a declarative sentence that is either true or false but not both is called a proposition۔ ایک ایسی سٹیٹمنٹ، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے انگلش سٹیٹمنٹ ورڈ بھی ہو سکتی ہے، کسی اور لینگویج میں بھی ہو سکتی ہے، وہ میتھمیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ کنڈیشن صرف اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہو یا فالس ہو۔ اگر وہ ٹرو بھی نہیں ہے اور فالس بھی نہیں ہے تو پھر وہ پروپوزیشن نہیں کہلائے گی۔ If the sentence is true, then the truth value of proposition is true and is denoted by T۔ اگر جو سنٹینس ہے، جو پروپوزیشن دی جا رہی ہے، جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ ٹرو ہے تو پھر اس کی ٹروتھ ویلیو جو ہے وہ ٹرو کہلائے گی اور اس کو کیپٹل ٹی سے لکھتے ہیں۔ On the other hand, if the sentence is false, then the truth value of proposition is false and it is denoted by F۔ Usually propositions are denoted by letters P, Q, R, S and T۔ اس طرح کا لیٹرز ہم یوز کرتے ہیں۔ In this book we shall denote the propositions in the following way۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ نے کوئی چیز اسٹڈی کرنی ہے تو اس کا وے آپ کو آنا چاہیے، کس طرح سے ہم پریزنٹ کریں گے۔ اے پی از اے پروپوزیشن، فرض کریں یہ ایک پروپوزیشن ہے، سنٹینس ہے، اسلام آباد از اے کیپٹل آف پاکستان۔ تو اس پروپوزیشن کو ہم کیسے لکھیں گے؟ دس از پروپوزیشن، دس از سینٹینس۔ اس کو لیبل کیا ہوا پی کے ساتھ، کیا کہا گیا ہے؟ if P is the proposition, اسلام آباد is a capital of Pakistan, we denote it as follow: P such that اسلام آباد is a capital of پاکستان۔ اب دیکھیں کافی جگہوں پہ نا ایک پروپوزیشن ایک سے زیادہ بھی آیا کریں گی، تو اس وقت بار بار یہ لکھنا کہ اسلام آباد از کیپٹل آف پاکستان، اسلام آباد از کیپٹل آف پاکستان، یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ تو ہم پہلے سے ہی اس کو ڈینوٹ کر دیتے ہیں پی سے، اور پھر اس کے بعد ہم جہاں بھی پی لکھیں گے اس کا میننگ سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ یہ پی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ اس پروپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جو کویسچن انڈر کنسیڈریشن ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کویسچن میں پی کسی اور کو ڈینوٹ کر رہا ہو، اس وقت آپ نے اس کے مطابق لینا ہے۔ لیکن انڈر دا کنسیڈریشن کویسچن اف اسلام آباد از اے کیپٹل آف پاکستان از ڈینوٹیڈ بائی پی، دین پھر پی کا مطلب یہی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی تھرو آؤٹ دا کویسچن۔ تو بار بار اسلام آباد از اے کیپٹل آف پاکستان نہیں لکھنا پڑے گا۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کچھ۔ Which of the following sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions؟ پہلے تو ہمیں یہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ ان جو آگے کویسچنز دیے جا رہے ہیں ان میں پروپوزیشنز کون سی ہیں۔ جب یہ کلاسیفیکیشن ہو جائے پھر یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی ٹروتھ ویلیوز کیا ہیں، کیا وہ ٹرو ہیں کہ فالس ہیں۔ لاہور از دا کیپٹل آف پنجاب۔ اب اس سنٹینس کو غور سے اگر دیکھیں تو اس کی کوئی ٹروتھ ویلیو ہے، اور وہ ٹروتھ ویلیو کیا ہے؟ وہ ٹرو ہے، واقعی لاہور کیپٹل آف دا پنجاب ہے۔ تو پھر یہ تو ہوئی پروپوزیشن، اٹ از اے پروپوزیشن اینڈ اٹس ٹروتھ ویلیو از ٹرو۔ وٹ ٹائم از اٹ؟ اب بتائیں اس میں کوئی ٹروتھ یا فالس ویلیو نکلتی ہے تو ایک کویسچن ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہے۔ اس میں سے تو نہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ٹرو ہے، نہ نکلتا ہے یہ فالس ہے، تو اس میں کوئی ٹروتھ ویلیو نہیں نکلتی، اس لیے یہ پروپوزیشن نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے پروپوزیشن بیکاز اٹ از نیدر ٹرو نار فالس۔ تھرڈ ون، 1 + 7 = 8۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سنٹینس ہے
जो प्रपोजिशन है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो मैथमेटिकल सेंटेंस भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसे 1+7=8, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ये ट्रू है क्योंकि 1+7 हमेशा 8 ही होता है, इसलिए दिस इज अ प्रपोजिशन एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। 6+3=11, अब ये प्रपोजिशन इसलिए है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हमें पता है कि 6+3 9 होता है, 11 नहीं होता, इसलिए ये प्रपोजिशन है और इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। x+2=10, ये यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसको नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक x का क्लियर कट पता ना हो। अगर मैं इसको फर्ज कह दूँ फॉल्स है तो आप कहेंगे नहीं जी x 8 है तो फॉल्स कैसे है। मैं कह दूँ ट्रू है, आप कहेंगे ये x 7 है तो ट्रू कैसे है। तो हम x की प्रेजेंस, एक अननोन की प्रेजेंस जो है वो अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट कर रही है, वो ये नहीं बताने दे रही कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं बताने दे रही, इसलिए x+2=10 जो है वो प्रपोजिशन नहीं होगी। दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन because it is not a declarative sentence, that is it's neither true nor false. What about 6? Answer this question once again. We cannot find its truth or false truth value. We cannot say this statement is true or false. लिहाजा ये भी proposition नहीं है। This is once again not a proposition because it's not declarative sentence, that is it's neither true or nor false. Complete your homework, अब ये तो एडवाइस है या क्या कहना चाहिए उसको, हुक्म है, लेकिन ये इसमें ट्रुथ वैल्यू तो कोई नहीं है, इसलिए ये भी प्रपोजिशन नहीं है।